بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو آن لائن کلاسز اسلامیات الیکٹیو سیکنڈ ایئر طالبات، خوش آمدید۔ آج ہم اپنے لیکچر میں حدیث نمبر 15 جو ہے اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح جو ہے وہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس کا جو ہے لفظی ترجمہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قالا فرمایا، من کانا یومنو، جو کوئی رکھتا ہو ایمان، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، فلیقل خیرا، بس چاہیے کہ اچھی بات کہے، او یا لیصمت، یا خاموش رہے۔ ومن کانا یؤمن باللہ، اور جو کوئی ایمان رکھتا ہو اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، فلیکرم، بس چاہیے کہ عزت کرے، جارہ، اپنے پڑوسی کی۔ ومن کانا یؤمن باللہ، اور جو کوئی ایمان رکھتا ہو اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، فلیکرم ضیفہ، تو پس چاہیے کہ عزت کرے ضیفہ، اپنے مہمان کی۔ رواہ البخاری و مسلم، اس سے مسلم اور بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب اس کا جو ہے وہ تھوڑی سی گرامر دیکھ لیں۔ انا جو ہے وہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے۔ انا کانا، لیتا، لالا، یہ اپنے سے ملتے ہوئے جو ہے بعد میں آنے والے حرف کو کیا کرتا ہے، زبر دیتا ہے۔ اور پھر کالا فعل ماضی معروف ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ کانا ماضی ہے۔ یومینو، جو ایمان رکھتا ہو، فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب۔ باللہ، با زیر بی، با کیا ہے، حروف جارہ میں سے ہے، یا اپنے بعد آنے والے اسم کو کیا کرتا ہے، زیر دیتا ہے۔ والیوم الآخری، اور آخرت کا دن، جیسے کہ یہ لفظ سے ثابت ہے۔ کا کیا ہے، اضافت کے لیے آتا ہے، تو یہ مرکب اضافی ہے۔ آخرت کا دن، فلیقل، فا پس، یقل چاہیے، یقل کہے، فعل مضارع معروف، واحد مذکر غائب۔ اس کے بعد ہے لی، یہ بھی کیا ہے، حروف جارہ میں سے ہے۔ لیصمت، چاہیے کہ خاموش رہے۔ یصمت، یہ کیا ہے، مضارع واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب۔ ومن کانا یؤمن، یؤمن فعل مضارع معروف، واحد مذکر غائب، ایمان رکھتا ہے۔ والیوم الآخری، یہ مرکب اضافی ہے، اس میں اضافت پائی جاتی ہے، یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے۔ فلیکرم، یکرم بھی کیا ہے، فعل مضارع معروف، جارہ، اپنے پڑوسی کی، اس کا پڑوسی، یہ بھی کیا ہے، مرکب اضافی ہے۔ ومن کانا یؤمن، اور جو کوئی ایمان رکھتا ہو، پھر یہ مضارع معروف ہے، با جو ہے وہ حروف جارہ میں سے ہے، یوم الآخر مرکب اضافی ہے۔ فلیکرم، یکرم بھی کیا ہے، فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، یہ کس میں سے ہے، یہ ثلاثی مزید فی میں سے ہے، جس میں حروف کی تعداد جو ہے وہ 3 سے زائد ہوتی ہے۔ ضیفہ کیا ہے، یہ بھی اس کا مہمان، مرکب اضافی، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب اس کے جو ہے بامحاورہ ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر،
تو اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے، او لیصمت یا وہ خاموش رہے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو کوئی ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، تو فلیکرم جارہ، تو اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، تو فلیکرم ضیفہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ اسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس حدیث کا ٹاپک کیا ہے، کہ 3 چیزیں جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اہمیت کو بیان کیا ہے، لیکن کس کے ساتھ مشروط کیا ہے؟ ایمان باللہ کے ساتھ اور ایمان بالآخرت کے ساتھ۔ یہ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں جن پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایمان باللہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر، اس کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کے افعال میں کسی دوسرے کو شامل نہ کرنا۔ اور ایمان بالآخرت کیا ہے؟ کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ اس کے بعد ایک نئی جو ہے وہ موت کی جو ہے وہ قبر کی زندگی ہے، اس کے بعد جو ہے عالم برزخ ہے، اور پھر یوم الحشر، جس دن تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے تمام اعمال کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اب اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں 3 چیزوں کی اہمیت جو ہے اس کو بیان کیا ہے، اچھی بات کہنا یا خاموش رہنا، اور پھر اپنے پڑوسی کی عزت کرنا، اور اس کے بعد اپنے مہمان کی عزت کرنا۔ ان تینوں کاموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت سے مشروط کیا ہے، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کے صفات کے تقاضوں میں، اس کے افعال میں، اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرانا، اور اسی طرح سے آخرت کے دن پر ایمان رکھنا کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ اس زندگی کے بعد جو ہے انسان کو دوبارہ جو ہے یوم الحشر، قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا، اس کے اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا، اور محاسبہ کرنے والا کون ہے؟ خود اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ظاہر ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں وہ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس دنیا بالکل آزاد نہیں ہے، وہ اپنے تمام کاموں کے لیے، چاہے وہ اچھے ہیں یا برے ہیں، ان کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ تو عقیدہ آخرت جو ہے انسان کو نیکی کی طرف مائل کرتا ہے، اس کو شجاعت کا پیکر بناتا ہے، وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، اور تمام برے کاموں سے، گناہوں سے بچا رہتا ہے کہ آخرت میں اس سے ایک ایک بات کا جواب جو ہے وہ لیا جائے گا۔ چنانچہ ایسے مومن کی، کامل مومن کی، جس کی یہ صفت ہو کہ وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت رکھتا ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 باتوں کا حکم دیا۔ پہلی بات کیا ہے؟ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، کہ وہ اچھی بات کہے،
او لیصمت یا پھر خاموش رہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اچھی بات کہنا ورنہ خاموشی اختیار کرنا زبان کی حفاظت کا پتہ چلتا ہے۔ اس سے پہلے آپ مختلف احادیث میں پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی بھی آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، فضول گفتگو، فضول محافل سے دور رہے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے من کان یضمن، جو مجھے ضمانت دے گا کس چیز کی؟ اپنی زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کی، تو اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی زبان مبارک کو ہاتھ میں پکڑ کر فرمایا کہ اس زبان سے اچھی باتیں کی جائیں، اللہ کا ذکر کیا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ زبان جو ہے قیامت کے دن دوزخ میں تمہیں نتنوں کے بل گرانے والی ہے۔ یعنی اسی زبان کی غلط استعمال سے ہم دوزخ میں جا سکتے ہیں، اسی زبان کے نعوذ باللہ اسی زبان کی درست استعمال سے انسان جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ غلط استعمال کیا ہے؟ اس سے غیبت کی جائے، جھوٹ بولا جائے، گالی گلوچ کیے جائے، لوگوں پر طنز کیے جائے، طعن کیا جائے، تضحیک کی جائے، لوگوں کا مذاق اڑایا جائے، تو پھر یہی زبان جو ہے وہ دوزخ میں جانے کا باعث بنے گی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش ہی رہے، تو اسی میں اس کی نجات ہے۔ اور قرآن بھی یہ کہتا ہے قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو، اور مومن جو ہیں وہ بیہودہ باتوں سے گزر جاتے ہیں، گویا ان سے کوئی تعلق نہ ہو۔ دوسری چیز جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کی اہمیت بیان کی کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ انسان کا سب سے زیادہ تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ کے بعد انسانوں میں سے اپنے پڑوسی کے ساتھ ہوتا ہے، جو اس کے بالکل برابر میں رہتے ہوں، وہ اس کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قدر اس پر زور دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے ہمسایوں کے حقوق کی اس قدر تاکید کی کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ یہ بھی وراثت میں حصہ دار ٹھہرائے جائیں گے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ما آمن بی من بات شبعان وجارہ جائع، کہ وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا جو ہتھوں پیٹ بھر کر سویا، لیکن اس کے پہلو میں اس کا ہمسایہ بھوکا سویا رہا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا اس کی دیوار سے اپنی دیوار جو ہے وہ مت جو ہے اونچی کرو۔ اور پھر یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور بزرگان دین کی زندگیوں پر غور کیا جائے تو وہ کس قدر جو ہے وہ احتیاط برتتے تھے کہ کہیں ان کی وجہ سے اور پھر ہمسائے کو تکلیف نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب شوربہ بناؤ تو اس میں پانی ڈال لیا کرو، اس سے اپنے ہمسائے کو جو ہے وہ راحت پہنچاؤ۔ تو اسلام جو ہے کس قدر جو ہے ہمسایوں کے حقوق کی ترغیب دیتا ہے کہ اسی نیکی کی بنا پر اسے جنت کا مستحق ٹھہرایا جائے گا۔ جیسے ایک عورت کی جو مثال بیان کی جاتی ہے کہ وہ عبادت گزار ہونے کے باوجود اس لیے اس کی بخشش نہیں ہوتی کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو اذیت دیتی تھی۔
ان کو ساتھ جو ہے برا سلوک کرتی تھی، اس لیے وہ شخص جو ہے وہ جہنم میں جائے گا جو اپنے پڑوسیوں کو اذیت دے گا، تکلیف دے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ عزت کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر مالی لحاظ سے کمزور ہے اس کی مالی مدد کی جائے، اگر جسمانی طور پر جو ہے ضرورت مند ہے، معذور ہے وہ شخص، تو اس کی جو ہے مدد کی جائے، اس کے کام کیے جائیں، اگر وہ بھوکا ہے تو اس کو کھانا دیا جائے، اور پھر یہ کہ اس کی اولاد کو جو ہے وہ اچھا سمجھا جائے، اس کی بیٹی کی ویسے ہی تکریم کی جائے جیسے آپ اپنی بیٹیوں کی کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ ان کے سامنے ریاکاری نہ کی جائے، اور ان کو اگر تحفہ دیا جائے تو وہ خلوص دل سے اور اچھی نیت کے ساتھ جو ہے وہ دیا جائے۔ اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات کے لیے جو ہے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے بھی اسی بات کا تقاضا کیا ہے کہ وہ اس کی اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئیں، اور ان میں سے ایک مہمان بھی ہے۔ اگر کوئی مہمان جو ہے وہ آپ کے گھر آتا ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہے یا اس کے ساتھ رشتہ داری کا تعلق نہیں بھی ہے، تو بطور مہمان جو ہے آپ 3 دن تک اس کی خاطر مدارت کریں گے اچھے کھانوں کے ساتھ، اور پھر یہ کہ اس کو جو ہے اذیت نہ دیں، اور یہ نہ ہو کہ اس کے آنے پر آپ ناگواری کے احساسات جو ہیں وہ ظاہر کریں، اور پھر یہ کہ اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، اس کے سونے کا جو ہے انتظام جو ہے صحیح طریقے سے نہ کریں۔ اگر آپ اس کو کھانا کھلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا، جیسا وہ جو ہے ایک صحابیہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے شکایت کی کہ یہ جو ہے اکثر اپنے دوستوں کی جو ہے مہمانوں کی خاطر مدارت جو ہے وہ کرتے ہیں، تو میں اس وجہ سے اذیت سے دوچار ہوتی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو جو ہے بہت سے اس نے دیکھا کہ بہت سے جو ہے اندر کے گھر میں حشرات اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ بھی باہر جو ہے نکل گئیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب مہمان گھر میں آئے تو وہ برکت کے ساتھ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنا رزق جو ہے اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، اور پھر یہ کہ مہمان کی عزت اور تکریم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ قرآن مجید میں مذکور ہے، اور معاشرتی اخلاقی اعتبار سے ہمارا دین جو ہے مہمان کی تکریم کا حکم دیتا ہے، ہمسائے کی عزت کی جائے اور اس طرح سے مہمان کی عزت کی جائے، تو ایسا شخص جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پا لیتا ہے، اور آخرت میں بھی اجر عظیم کا مستحق ٹھہرایا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔